अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। हम पाकिस्तान के अंदर ये सब लोग जानते हैं, बल्कि दुनिया के अंदर ये सब लोग जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने 50 मसाजिद को गिराने का फैसला किया है। 50 मस्जिदों को शहीद करने का फैसला किया गया है, जिनकी प्रॉपर एक लिस्ट तैयार की गई है। और उस लिस्ट में से सबसे पहले जिस मस्जिद को गिराया गया है, या सबसे पहले जिस मस्जिद या मदरसे को शहीद किया गया है, वो इस्लामाबाद के अंदर मरी रोड पे था। अब इस मस्जिद को गिराने के बाद क्या रिजल्ट सामने आ रहे हैं और इसके क्या असबाब थे, आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर या अपनी होशो हवास में मस्जिद को गिराने का सिलसिला सबसे पहले इंडिया में ऑब्जर्व किया। देश को आजाद कराने में क्या मुसलमानों का सहयोग नहीं था? सबसे पहले हमने सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने भी मे भी ये चीज़ देखी हो कि सबसे पहले हमने ये देखा कि मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर मुसलमानों की मसाजिद को गिराया। जब सुप्रीम कोर्ट तक में तो उनके अपने आदमी हैं, तो हम किससे करेंगे FIR? हम अपने दिल से FIR कर सकते हैं, अपने दिल में सोच सकते हैं हम जो करना हमें। और मुसलमानों पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए कि इस मस्जिद, यहाँ पे जो मस्जिद तमीर हुई है, जिस मस्जिद को मोदी गवर्नमेंट ने गिराया है, वो ये इल्ज़ामात लगाते थे कि यहाँ पे हमारा जो मुक़द्दस जो है, हमारी जो इबादत गाह थी, या हम यहाँ पे वो इबादत अपनी जो है वो हिंदुइज़्म की इबादत गाह बनाएंगे। पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया कहीं पे भी, तो फिर हमने घर में ही रखा। मैंने क्या हो सकता था, लड़का तो बच जाता, अगर हम उसको हॉस्पिटल ले आते तो लड़का बच जाता। इस तरह के मुख्तलिफ वजूहात को लेके या मुख्तलिफ इल्ज़ामात को लगा कर मुसलमानों पर मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर मसाजिद को गिराया। मेरे चोट लगी, यहाँ हाथ पर लगी है, बहुत तेज डंडा मारा गया मेरे हाथ। हाल ही में ये सिलसिला हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ये आप देख सकते हैं, ये मरी रोड के ऊपर ये मस्जिद, इस मस्जिद के साथ मुत्तसिल एक इदारा था जिसका नाम मदरसतुल मुस्लिम। तारीख रातों रात इस इदारे को जो है वो गिराया गया है, और रातों रात इसका पूरा जो मलबा है वो पीछे जंगल में फेंक दिया गया है। वो इंडिया था जहाँ पे मुसलमान एक माइनॉरिटी समझे जाते हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी में हिंदुइज्म है, जहाँ पे मेजॉरिटी में हिंदू लोग पाए जाते हैं। अब ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पे वजूद में आया। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वजूद में आया कि हमें हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी से पहले हम खुल के इबादत नहीं कर सकते थे, ठीक है। हमें मुख्तलिफ किस्म के सोशल डिस्क्रिमिनेशन हमें फेस करने को मिलते थे मुसलमानों को। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो इन वजूहात की बिना पे मौरज़े वजूद में आया, और पाकिस्तान को जो सबसे पहले नाम दिया गया, पूरा नाम, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था। अब हाल ही में हम सब लोग ये जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने 50 मसाजिद की लिस्ट तैयार की है, जिनके नाम आप ये वीडियो स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे पहले जो मस्जिद गिराई गई है वो मदनी मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर है। अब ये है, इस मस्जिद को गिराने के पीछे जो हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये है कि ये जो मसाजिद हैं ये गैर कानूनी है। ये जो मसाजिद हैं ये सरकारी जगह पे जो है ना वो तमीर की गई हैं। अभी इशू ये है कि ये ग्रीन बिल पर हैं, तो ग्रीन बिल पर अभी जो हमारी उलमा की जो राय है, जो अकाबिरीन ने जो राय दी है कि ग्रीन बिल पर आप एयरपोर्ट से लेकर जो है पार्लियामेंट तक आप देखें, सारी जितनी भी इमारत बनी हुई है सारी ग्रीन बेल्ट पर बनी हुई है। इन मसाजिद और मदारिस को इससे जो है शहीद करके मॉडल बनाने की इजाज़त इंशाल्लाह हम सारे उलमा इंशाल्लाह नहीं देंगे। तमाम अकाबिरीन की मौजूदगी में हम इंशाल्लाह जो है नाकाम बनाएंगे। ये मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया पे एक शामिल तूफ़ान मुसलमानों ने उठा लिया है, और उठाना भी चाहिए। जहाँ तक किसी मुसलमान के लिए पॉसिबल है वो अपनी हद तक आवाज़ उठाए कि हम किसी भी सूरत में अपनी इबादत गाहों को या अपनी मुक़द्दस जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं या मसाजिद हैं उनको हम जो है ना वो इस तरह बिला किसी वजह से या सिर्फ और सिर्फ इस वजह से गिराने की इजाज़त नहीं देंगे कि ये गवर्नमेंट की जो है ना वो मतलब कि गैर कानूनी जगह पे बनी हुई है। आपको लगता है कि आप दोबारा इसको गिरा देंगे? नहीं, कभी भी नहीं होगा। ये मसाजिद जो मदनी मस्जिद जिसको गिराया गया है इस्लामाबाद के अंदर, आप उसके विजुअल्स भी देख सकते हैं।
اب یہ اس میں ہر بندے نے ہر اپنے لیول تک اس نے یہ اپنا انالیسس پیش کیا ہے کہ اس مسجد کو اگر اس حکومت کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ مسجد غیر قانونی جگہ پہ بنی ہوئی ہے، تو جب یہ مسجد یہاں پہ تعمیر ہوئی تھی، جب یہ مساجد سمجھ لیں ضیاء الحق کے دور پہ یہاں پہ تعمیر ہوئی تھی، جب یہ مساجد مشرف کے دور میں یہاں پہ تعمیر ہوئی تھی، تو اس وقت یہ گورنمنٹ کہاں تھی؟ اب یہ سمجھ لیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے ایک صرف اور صرف پولیٹیکل جماعت کے ایک منافق مولوی کو یا ایک منافق ملا کو اعتماد میں لیتے ہوئے یہ فیصلہ کر دے کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کو جو ہے نا وہ اعتماد میں لیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ان مساجد کو گرانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ محض اس وجہ سے کہ یہ غیر قانونی جگہ پہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ مساجد غیر قانونی جگہ پہ بنی ہوئی ہیں تو اس کی جگہ سے ہماری جو مختلف مطلب کہ پولیٹیکل ٹائکون ہیں، بزنس ٹائکون ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر ہیں وہ بھی غیر قانونی جگہوں پہ تعمیر کیے گئے ہوں۔ پاکستان کے اندر مختلف قسم کے ہوٹلز ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ غیر قانونی جگہ پہ تعمیر کیے گئے ہوں۔ پاکستان کے اندر ایئرپورٹس ہیں اور بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی جگہ جو ہیں یہ غیر قانونی جگہ پہ تعمیر کیے گئے۔ نیکسٹ ٹارگٹ ہے یہ گورنمنٹ کا یا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے جس کو یا جو نیکسٹ مسجد ہے جس کو یہ گورنمنٹ گرائے گی، وہ مسجد امیر معاویہ ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مشرف دور میں مشرف نے بھی گرانے کی کوشش کی تھی، اور گرانے کے بعد خود اس کو جو ہے دوبارہ تعمیر کیا۔ جو مشرف نے گرائی پھر خود بنائی اور اس سے جنم لیا وہ لال مسجد جیسے ایک اندوہناک واقعہ۔ اب یہ مسجد گرائیں گے، ہماری گورنمنٹ یہ جو 50 مساجد کی لسٹ تیار کی گئی ہے، اگر یہ ان کو گراتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ ان کو گراتے ہیں تو اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ اٹھنے والا طوفان، سوشل میڈیا پہ اٹھنے والی آواز کو پڑھ لیں کہ یہ مختلف لوگ جو ہیں وہ ایکس پہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ذرا ملاحظہ کیجیے، سوشل میڈیا پہ ہر مذہبی لوگ نے، ہر ایماندار بندے نے، ہر ایماندار جو بھی طبقہ ہے اس نے آواز اٹھائی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ مذہب کو لے کے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان کتنا ناڈر ہو جاتا ہے۔ اب ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے صاحب کی ریاست طیبہ اسلام آباد میں مساجد کو دھڑا دھڑ مسمار کیا جا رہا ہے۔ علماء کرام کی خاموشی ظاہر کرتی ہے کہ یہ ملا ملٹری الائنس ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ کوئی بھی بندہ جو ایکس پہ لکھ رہا ہے وہ بالکل اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی خوف کی جو ہے نا وہ پرواہ نہیں کر رہا۔ اسلام آباد شہر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ جنرل ضیاء کے دور میں بنائی گئی اسلام آباد ضیاء مسجد اور سائیں بوٹا سرکار سمیت 50 مساجد گرانے کا حکم۔ اب یہ ایک اور چیز دیکھیں کہ نہ کبھی کسی حکومت کو مندر، چرچ، گردوارہ گراتے دیکھا، نہ ہی کسی لبرل کو اس پر تالیاں بجاتے سنا۔ مختلف قسم کے ویوز ہیں، مختلف قسم کی آراء ہیں جو کہ مطلب کہ ہر سیاسی بندے نے اور ہر ایماندار بندے نے ایکس پہ پوسٹ کیے ہیں جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب شیخ رشید جو کافی عرصے سے خاموش تھے، وہ بھی اپنا ویوز اس مساجد کے حوالے سے دینے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کھلم کھلا یہ بات کہہ دی ہے کہ مسجد کو گرا کے اگر آپ شراب خانے کا لائسنس جاری کریں گے تو کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اب مدنی مسجد کو گرانے کے بعد علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں مزید جو مساجد ہیں ان کو گرانے کا جو نا وہ مطلب کہ کسی کو اختیار نہیں دیں گے، کسی بھی مسجد کو ہم گرانے نہیں دیں گے۔ اب یہ علماء کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، یہ پرومیننٹ جو پرسنالٹیز ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اب حکومت کو ہم ان چیزوں کو، ان مساجد کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم اس ویڈیو میں ان مساجد کو گرانے کے پیچھے جو اسباب ہیں یا جو ریزلٹس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ ہے کہ ان مساجد کو گرانے کے پیچھے یا تو ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنا ہے، یا صرف اور صرف پولیٹیکل مقاصد کے لیے اس طرح کی حرکات جو ہیں وہ ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے۔ کیونکہ مسلمان تو وہ قوم ہے جو اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی ان کی کسی بھی مذہبی چیز کی، ایون کہ قرآن، ہماری مساجد یا مسجد کے اندر پڑھنے والے نمازیں پڑھنے والی، عبادت کرنے والے نمازی، یا ہمارے آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی حد تک گستاخی کی گئی ہو، تو مسلمان قوم وہ قوم ہے، مسلمان مذہب وہ مذہب ہے جس پہ ہم ہر مسلمان اپنی جان قربان کرتے ہوئے بھی شرمائے گا نہیں، ہچکچائے گا نہیں اور ڈرے گا نہیں۔ تو یہ ہماری حکومت کو جو ہے وہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان مساجد کو گرانے کے پیچھے کوئی بھی پولیٹیکل مقاصد ہیں تو وہ مقاصد وہ کسی اور رستے سے حاصل کر لیں، وہ مقاصد کسی اور ذریعے سے حاصل کر لیں۔ اس طرح سے کوئی بھی مقصد جو ہے وہ ملک کے اندر حاصل نہیں ہوگا، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ ریلیجیس کے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ریلیجن
کے اندر یا باہر کسی بھی حد تک ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے علماء نے، ہمارے سارے مسلمانوں نے پاکستان کے اندر یہ عہد کر لیا ہے کہ ہم جو مزید مساجد کو گرانے کی جو ہے نا وہ جرت گورنمنٹ کو نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس طرح کے حالات میں اگر یہ مساجد اور گرائی جاتی ہیں تو ہمارے ملک کے اندر مزید افراتفری پیدا ہوگی، ہمارے ملک کے اندر اور دنیا کی نظر میں ہمارا جو مذہب ہے اس کی مزید عزت بھی کم ہوگی، کیونکہ دنیا یہ کہے گی کہ اگر فرانس کے اندر، اگر انڈیا کے اندر اس طرح کے حالات ہوتے یا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر اس طرح کے حالات ہوتے تو مسلمان ہر حد تک جاتا، ہر حد تک آواز اٹھاتا، اور ہمارے پاکستان کے اندر جو منافق علماء ہیں وہ بھی آواز اٹھاتے۔ لیکن اب یہ حالات ہیں کہ ان کے اپنے ملک کے اندر ان کی مساجد کو گرایا گیا ہے اور کوئی بھی مسلمان اپنے حد تک آواز نہیں اٹھا رہا۔ ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ ان مساجد کے موضوع کو لے کے، ان مساجد کے ٹاپک کو لے کے جو کہ حکومت نے پکڑا ہوا ہے ان کو گرانے کا، ہر اپنی جو ہے نا وہ طاقت کے مطابق جو ہے وہ آواز اٹھائے، تاکہ ہم روز حشر اپنے اللہ کو بھی منہ دکھانے کے کسی حد تک قابل ہوں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔